معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی بنا کر اس دنیا میں بھیجا اور آپ کی ذات پر نبوت و رسالت کا سلسلہ ختم کر دیا، اور آپ کی لائی ہوئی شریعت کے بعد دنیا میں کسی دوسری نئی شریعت کے آنے کا سلسلہ بھی اللہ رب العالمین نے بند کر دیا۔ اس لیے اب جب تک دنیا قائم ہے تب تک یہی شریعت اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین دنیا انسانیت کی رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اور آپ کی زندگی کو ہم تمام مسلمانوں کے لیے ایک آئیڈیل، ایک نمونہ اور ایک مثال قرار دیا ہے، اور اہل ایمان پہ اس بات کو فرض کیا ہے کیونکہ وہ اپنی زندگی کے تمام مسائل میں اور زندگی میں پیش آنے والے تمام مراحل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے اسوہ حسنہ کی روشنی میں اپنی زندگی کو مرتب کرنے کی کوشش کریں۔ یہ اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں پر فرض قرار دیا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ یہ جو اتباع ہے، یہ جو نقش قدم کی پیروی ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہے اس کو کیا جائے، اور جس طریقے سے کیا ہے اسی طریقے سے کیا جائے، اور اس نیت اور ارادے سے کیا جائے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہوتا تو ہم اس کو نہیں کرتے۔ اس لیے جو کیا ہے وہ کیا جائے، لیکن اس کا ایک دوسرا جز یہ ہے کہ جو نہیں کیا ہے اس کو نہ کیا جائے، اسے چھوڑ دیا جائے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی دو قسم ہیں، ایک سنت فعلیہ اور دوسرے سنت ترکیہ۔ سنت فعلیہ کا مطلب ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام جیسے کیا ہے اس کو بعینہ اسی طرح انجام دیا جائے، اور سنت ترکیہ کا مطلب یہ ہے کہ جس کام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض کرتا ہے، جس کام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے اس کام کو نہ کیا جائے، یا اس کام سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی جائے۔ مثال کے طور پر بخاری اور مسلم کی روایت میں، جابر بن سمرہ اور عبداللہ بن عباس وغیرہ کی روایت میں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دو مرتبہ نہیں بہت مرتبہ عیدین کی نماز پڑھی، مگر نہ آپ نے اذان کہی اور نہ اقامت کہی۔ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدین کی نماز تو پڑھی مگر عیدین کے لیے نہ اذان کہلوائی اور نہ اقامت کہلوائی، حالانکہ اذان اور اقامت ایک اجر عظیم اور ایک بہت بڑے ثواب کا عمل ہے، مگر اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عیدین کی نماز کے لیے نہ اذان کہی نہ اقامت کہی، اس کا مطلب اس کو ترک کر دیا۔ اس لیے عیدین کے لیے اذان اور اقامت نہ کہنا یہ نبی کی سنت ہے، اور اذان دینا عیدین کی نماز کے لیے یہ بدعت کہلائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز استسقاء پڑھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کسوف پڑھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھی، یہ تمام نمازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا، مگر کسی بھی نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اذان دلوائی نہ اقامت دلوائی۔ معلوم ہوا کہ ان نمازوں کے لیے اذان اور اقامت نہ دینا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اذان اور اقامت دینا ان نمازوں کے لیے یہ بدعت ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کو نہیں کیا ہے اس کام
یہی اذان کی بات ہے. یا اسی طرح سے وہ تمام چیزیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. جیسے فرض کر لیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ دن بھر میں 5 وقت کی نماز پڑھتے اور پڑھاتے تھے. نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ اللہ کا ذکر کرتے اور دعا کرتے اور مسلمانوں کو تعلیم دیتے یہ ذکر اور دعا کرنے کی. مگر کسی بھی روایت میں یہ تذکرہ نہیں ملتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے تھے یا آپ دعا کرتے تھے اور صحابہ آپ کی دعا پر آمین کہتے تھے. کسی بھی روایت میں نہیں ملتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہوتا تو ہمارے دین میں یہ بات محفوظ ہوتی. اور جب محفوظ نہیں ہے اور چونکہ ہمارا دین محفوظ ہے اللہ کی عبادت سے قیامت تک کے لیے، اس لیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. اور جب نہیں کیا تو معلوم ہوا کہ یہ ہمارا دین نہیں ہے. اگر دین ہوتا تو نبی نے کیا ہوتا، اور جب نبی نے کیا ہوتا تو اللہ کے وعدے کے مطابق یہ ضروری تھا کہ یہ دین محفوظ ہو کر ہم تک اپنی اصلی شکل میں پہنچتا. اور جب نہ ملا، روایتوں میں تذکرہ نہیں آیا، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ہمارا دین نہیں ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا دوسرا جو جز ہے جسے اہل علم کے یہاں سنت ترکیہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ عمل، ہر وہ عبادت اور ہر وہ طرز زندگی جس کا سبب نبی کی زندگی میں پایا جاتا تھا اور کوئی رکاوٹ نہیں تھی، اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام نہیں کیا تو اس کام کو نہ کرنا یہ سنت ہے اور اس کام کو کرنا بدعت ہے. بخاری اور مسلم کی جو روایت ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان میں 3 آدمیوں کا ایک لمبا واقعہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزمرہ کے معاملات معلوم کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لائے تھے. اس میں سے ایک آدمی نے کہا تھا میں زندگی بھر ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی بے روزہ نہیں رہوں گا. میں زندگی بھر راتوں کو جاگ جاگ کر نمازیں پڑھوں گا، کبھی رات میں سوؤں گا نہیں. اور تیسرے نے کہا تھا کہ میں زندگی بھر شادی نہیں کروں گا تاکہ بیوی بچوں کے جھمیلے مجھے اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات جب سنی تو آپ کو بہت غصہ آیا. اتنا غصہ آیا کہ حدیث کے الفاظ ہیں گویا کی روح انور پر انار کا دانہ نچوڑ دیا گیا ہو. اس قدر سرخ ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مارے غصے کے. اور اس کے بعد کھڑے ہو کر آپ نے خطبہ دیا. اس خطبے کے آخر میں کہا کہ لوگوں سنو، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا اور تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو. اس کے باوجود میں روزہ بھی رکھتا ہوں، بے روزہ بھی رہتا ہوں، راتوں کو نماز بھی پڑھتا ہوں، راتوں کو سوتا بھی ہوں، عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں اور گوشت بھی کھاتا ہوں. اس لیے سن لو، جس نے میرے طریقے سے نہ ہوگا وہ مجھ سے نہیں ہوگا. گویا کی رات بھر پوری رات عبادت کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو کر سکتے تھے، مگر آپ نے مخصوص دنوں کے علاوہ جیسے شب قدر کی جو سجود ہے ان کے علاوہ کبھی بھی پورے سال میں پوری رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت نہیں کرتے تھے. تو معلوم ہوا کہ اگر کوئی آدمی سال بھر پوری رات عبادت کرنا چاہے تو یہ بدعت ہوگا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہوگا. اگر کوئی آدمی چاہے کہ روزانہ لگاتار مسلسل روزہ رکھے، کبھی بے روزہ نہ رہے، تو روزہ رکھنا تو گناہ کا کام نہیں ہے. روزہ رکھنا تو کوئی معصیت کا کام نہیں ہے، مگر یہ بدعت ہوگا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو ترک کر دیا ہے. یعنی ہمیشہ روزہ رکھنا نبی کا طریقہ نہیں، رات بھر جاگ کر عبادت کرنا نبی کا طریقہ نہیں، گوشت کھانے سے پرہیز کرنا نبی کا طریقہ نہیں، شادی سے منہ موڑنا یہ نبی کا طریقہ نہیں. اب اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے تو وہ نبی کے طریقے کے برخلاف ایسا عمل کرتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. اب اگر ایسی صورت میں وہ اس عمل کا انتقال کرتا تو سیدھی بات ہے
اجازت دی جا سکتی ہے کیا؟ کسی مسلمان کو بطور دین بطور عبادت ایسا عمل انجام دینے کی گنجائش نکل سکتی ہے کیا؟ ظاہر ہے کہ نہیں۔ اس لیے میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا دوسرا جو رخ ہے اسے ہم سنت ترکیہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ ایک وسیع چیز ہے جو ہر ایک کی اصطلاح میں بہت ساری تفصیلات رکھتی ہے، لیکن اپنی گفتگو کا محور میں صرف ایک نقطے پر مرکوز کرنا چاہتا ہوں۔ آپ ذرا میرے ساتھ آئیں۔ بخاری اور مسلم کی روایت میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جس کے پاس شادی کی طاقت ہو اسے چاہیے کہ وہ شادی کر لے، کیونکہ اس سے نگاہ نیچی رہے گی اور شرمگاہوں کی حفاظت ہوگی، اور اگر شادی کی طاقت نہیں ہے تو تم روزہ رکھو، کیونکہ روزہ رکھنا شہوتوں کو کچل دینے کا سبب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں نوجوانوں کو شادی کرنے کا حکم دیا، اور نبی جب کسی بات کا حکم دیتے ہیں تو اہل علم کی اصطلاح میں اسے فرض یا واجب کہا جاتا ہے۔ اس لیے وہ نوجوان جو شادی کی طاقت رکھتے ہیں ان کے لیے نبی کا حکم یہ ہے کہ لازمی طور پر وہ شادی کریں۔ اسی لیے سنن ابن ماجہ کی ایک دوسری روایت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، النکاح من سنتی فمن اعرض عن سنتی فلیس منی۔ نکاح میری سنت اور میرا طریقہ ہے، جس نے میرے طریقے سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ ایک دوسری روایت جسے احمد اور ابو داؤد وغیرہ نے بسند صحیح روایت کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تزوجوا الودود الودود فإنی مکافر بکم الامم۔ تم ایسی عورت سے شادی کرو جو محبت کرنے والی اور بچہ پیدا کرنے والی ہو، کیونکہ میں تمہارے ذریعہ دوسرے انبیاء پر اپنی برتری اور عددی کثرت کا اظہار کروں گا قیامت کے دن۔ دوسرے انبیاء کے سامنے میں یہ جتاؤں گا کہ میری امت کے افراد تمہاری امت کے افراد سے زیادہ ہیں۔ یہ اس صورت میں ہوگا جب امت کے افراد زیادہ ہوں گے، اور امت میں افراد کی کثرت اس وقت ہوگی جب عورتیں بچے جنم دیں گی یا امت محمدیہ میں انسانوں کی کثرت ہوگی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر شادی کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ شادی کرنا نبی کا طریقہ اور نبی کے حکم کے مطابق ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ نبی نے شادی کیا، شادی کرنے کا حکم دیا، اپنی شادی کیا، اپنی اولاد کی شادی کیا، آپ کے صحابہ نے شادیاں کی، انہوں نے اپنے بچوں اور بچیوں کی شادیاں کی، شادی ہوئی، یہ پوری تاریخ ہے ہمارے سامنے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک اسوہ ہے ہمارے لیے، ایک نمونہ ہے ہمارے لیے، تو کیا ہماری ذمہ داری یہ نہیں بنتی کہ ہم تلاش کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کیسے کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کا طریقہ کیا تھا؟ کیونکہ شادی کرنا نبی کا حکم ہے، نبی کا دین ہے، اللہ کی بندگی اور عبادت ہے، اور عبادت کے لیے عبادت شدہ ہے ہماری نظر میں کہ ضروری ہے کہ وہ عبادت اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق انجام دی جائے۔ مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، نماز پڑھنے میں دیکھا جاتا ہے صف کیسے لگائی جائے، رفع دین کیسے کیا جائے، آمین کیسے بولا جائے، رکوع کی کیفیت کیا ہوگی، بین سجدتین کیسے بیٹھا جائے، سجدہ کرنے میں کون سا طریقہ اپنایا جائے، ساری چیزیں جستجو کی جاتی ہیں، تلاش کیا جاتا ہے کہ نبی کا طریقہ کیا تھا، یہی تو کوشش کی جاتی ہے۔ اسی لیے تو ہم لوگ حدیث کہلاتے ہیں کہ ہم نے نبی کی سنتوں کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کا اللہ سے وعدہ کر رکھا ہے، نبی کی ہر چھوٹی اور بڑی سنتوں کو اپنی زندگی میں برتنے کا ہم نے عزم دل جذب کر رکھا ہے، اسی لیے تو ہم حدیث کہلاتے ہیں۔ لیکن یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ کے مسائل میں نبی کی سنت کو تلاش کرنا، اور زندگی کے دوسرے نصف آخر میں زندگی کے دوسرے مسائل میں نبی کی سنتوں کو نظر انداز کر دینا، یہ کون سے دین، کون سے ایمان اور کون سی اہل حدیثیت کا تقاضا ہے میرے دوستو؟ میں کہہ رہا ہوں کہ نبی نے شادی کیا، اپنے بچوں اور بچوں کی شادی کرائی، کیا یہ ہمارے لیے اسوہ نہیں ہے کہ ہم اپنی اور اپنے بچوں کی شادی کرتے ہوئے یہ جستجو کریں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، آپ کی سیرت کیا
عورت رائے جائے گی. اگر اس عمل کے اندر نبی کے حکم کی وجہ سے آپ شادی کرنا چاہتے ہو اور اسے نبی کے طریقے کے خلاف انجام دو گے تو وہ صحیح ہو جائے گا کیا؟ شادی میں اگر نبی کی سنتوں کو پامال کرتے ہو، شادی میں اگر نبی کے طریقے سے منہ موڑتے ہو تو کس دن پر، کس ملت پر قائم رہو گے آپ؟ کس ملت کے مطابق آپ کی شادی ہوگی؟ یہ بات ذرا آپ سوچو میرے دوستو، اس بات پر ذرا غور کرو، کیونکہ ہمارے اوپر فرض ہے کہ نبی کی پوری زندگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز کا سارا عمل وہ ہمارے لیے مثال ہونا چاہیے، نمونہ ہونا چاہیے. اسی کی روشنی میں ہمیں اپنے عمل کو درست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ایک بار سنجیدگی کے ساتھ ذرا سوچو اس بات کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شادی کرو، حکم دیا، شادی کیسے کی جائے، کس کے طریقے کے مطابق کیا جائے؟ بدھ مت کے مطابق، جینیوں کے مطابق، ہندو مت کے مطابق، کس کے مطابق کریں گے آپ شادی؟ آپ نے تو کلمہ پڑھا ہے محمد الرسول اللہ، اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی اطاعت کے لائق نہیں ہے. اب اگر شادی کرنے کے لیے نبی کی اطاعت کو چھوڑ کر دنیا کے دوسرے بزرگوں کے طریقے پر اگر آپ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہو تو آپ کا یہ عمل کدھر جائے گا؟ آپ کدھر جاؤ گے؟ یہ بات آسان نہیں ہے میرے دوستو. بہت سمجھ رہے سماج میں ایسے ہی ہوتا ہے، سارے لوگ کرتے ہیں، کیا کیا جائے؟ کرو. سارے لوگوں کے والی کلمہ کیوں پڑھتے ہو؟ نبی پر ایمان لانے کا کام کیوں کرتے ہو؟ سنو، میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو نکاح میرے طریقہ، میری سنت ہے، جو اس سے منہ موڑے گا وہ ان سے نہیں رہ جائے گا. آپ شادی کرتے ہو، نکاح کرتے ہو، لیکن ہندو مت کے دھرم کے مطابق، ان کے طریقے اور رسم و رواج کے مطابق. بہت تلخ بات کہہ رہا ہوں میں، مگر سو دل پر پتھر رکھ کر کے شادی جب آپ طے کرتے ہو، لڑکی کو دیکھنے سے لے کر لڑکی کو دیکھنے کا جو طریقہ اپناتے ہو، کیا میرے نبی کی سیرت میں اس کے لیے رہنمائی نہیں ملتی آپ کو؟ نبی کا طریقہ آپ کی ہدایت نہیں دیتا اس موڑ پر؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی آدمی کسی لڑکی کو شادی کا پیغام دینا چاہے تو اسے چاہیے کہ اسے دیکھ لے، کیونکہ یہ دیکھنا سبب بن سکتا ہے کہ دونوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ محبت ڈال دے. جب پیغام دینا چاہتے تو دیکھ لو. اور ہمارے یہاں صرف لڑکا نہیں دیکھ سکتا لڑکی کو، ناک کٹ جائے گی، ساری دنیا دیکھ لے گی. ساری دنیا کے سامنے ہماری لڑکی بے پردہ ہو کر کے چلے گی، آئے گی، جائے گی، بلکہ اپنے فوٹو ذرائع ابلاغ کے تمام قسموں میں شیئر بھی کرے گی. ہم کو کچھ بھی غیرت نہیں آئے گی. لیکن اگر ہونے والے شوہر نے دیکھ لیا تو قیامت قائم ہو جائے گی. لڑکے کو نہیں دکھا سکتے. کیوں بھائی؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہندو دھرم اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہونے والا شوہر اپنی منگیتر کو شادی سے پہلے دیکھے. اٹھاؤ آپ دیکھو ان کی کتابیں، اور وہی بات ہمارے یہاں بھی پائی جاتی ہے. شادی کس کے مطابق؟ اور اس کے بعد شادی طے کرنے کے بعد دلہن کو لانے کے لیے، نکاح پڑھانے کے لیے یہ جو ڈاکوؤں کا ایک لشکر لے کر کے لڑکی کے گھر پر جاتے ہیں، یہ کون سی قسم ہے دین کی؟ یہ کون سا طریقہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کی شادی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا. بہقی کی دلائل النبوہ کی صحیح روایت میں ہے، علی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے فاطمہ کو پیغام نکاح دینے کے لیے. ہمت نہیں ہو رہی، تنہا آئے ہیں، ہمت نہیں ہو رہی گفتگو کرنے کے لیے. علی کیوں آئے ہو، کیا بات ہے؟ جواب نہیں دیا. پھر کہا علی کیوں آئے ہو، کیا کام ہے؟ علی کی ہمت نہیں ہوئی، کہہ سکے کہ اللہ کے رسول میں آپ کی بیٹی کو پیغام نکاح دینے آیا ہوں. 3 بار نبی نے پوچھا. تیسری بار آپ نے کہا کیا تم فاطمہ سے شادی کا پیغام لے کر کے آئے ہو؟ کہا ہاں. تو کہا کہ تمہارے پاس کچھ ہے وہ فاطمہ کو دینے کے لیے؟ کہا کچھ نہیں ہے میرے پاس. کہا کہ وہ جو حتمی زرہ تھی کہاں ہے وہ؟ کہا کہ وہ تو بہت سستی ہے. کہا اسی کو دے دو فاطمہ کو. اور اس کے بعد نکاح پڑھا دیا، رخصتی کر دی. سید کائنات رحمت للعالمین اور انس و جن کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو علی بن ابی طالب کے ہاتھ پر نکاح پڑھا کر رخصت کر دیا. مدینے کے کسی بھی انسان کو، ابو بکر، عمر کو، عثمان کو، طلحہ کو، زبیر کو، سعید بن زید کسی کو بھی نہیں بلایا.
مگر اس کے باوجود نبی نے نہیں کہا، کسی کو نہیں بلایا، نکاح ہو گئی۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عرب پتی صحابی سے ہماری تعبیر کے مطابق، سن لو، آپ لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ بہت غریب تھے، سنو، عبد الرحمن بن عوف کا جب انتقال ہوا ہے تو ان کی بیویوں میں سے ایک بیوی کو کم سے کم 10 کروڑ روپے وراثت ملی تھی، اور جب ان کی شادی ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر تک نہیں ہو سکی، اطلاع نہیں دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرے دن جب نماز پڑھنے آئے تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے کپڑے پر زعفران کا نشان کیوں لگا ہوا؟ تب اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ کل میں نے شادی کیا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف کی نظر میں جو عشرے مبشرہ میں سے ہیں، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بھی کوئی انسان تھا؟ ان سے زیادہ محبوب و مقدس اور ان سے زیادہ معظم اور محترم کوئی ہستی تھی ان کی نظر میں؟ ظاہر ہے کہ نہیں، مگر نکاح کر لیا اور آپ کو خبر تک نہیں دی، نکاح ہو گیا۔ ہمارے لوگ کہتے ہیں نہیں، خاندان والے ناراض ہو جائیں گے، بہت بڑا خاندان ہے، 100 آدمی سے کم آ ہی نہیں سکتے ہم تمہارے یہاں۔ آپ کا دین بہتر ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بہتر تھا؟ فیصلہ کر لو آپ کا اپنا طریقہ بہتر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بہتر تھا؟ وہ خاندان گزیدہ انسانوں، وہ قبیلہ کے پرستار انسانوں، سنو، نبی کی سنت کو پامال کر کے، نبی کے طریقے کو دیش نکالا دے کر، نبی کی زندگی کے عمل کو اپنی زندگی کے عمل سے خارج کر کے آپ نے دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ شادی کے مسئلے میں نبی کا طریقہ امت کی رہنمائی کے لیے کافی نہیں، ورنہ یہ بات ہمارے دین میں نہیں پائی جاتی، ہماری شریعت میں نہیں پائی جاتی۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھو، صحابہ سے لے کر کے تابعین کے زمانے تک ہندوستان کا یہ جو علاقہ ہے 10ویں صدی ہجری کے بعد، اسے چھوڑ دو، دنیا کے نقشے پر آپ کو کہیں بارات نہیں دکھائی دے۔ کیوں ہمارے یہاں پائی جاتی ہے، دوسرے مسلمانوں کے نہیں پائی جاتی؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہندو دھرم میں لڑکی کو لانے کے لیے چند جماعت اور چند افراد کی ضرورت اس لیے ہوتی تھی کہ راستے میں کوئی رہزن، راستے میں ڈاکوؤں کا گروہ جھگڑا کر کے، زبردستی کر کے لڑکی کو چھین نہ لے، اس لیے لڑکی کی حفاظت کے لیے ایک لشکر لے کر کے جاتے تھے، 2 دن وہاں قیام کرتے تھے، اور پھر لڑکی کو بحفاظت لانے کے لیے یہ طریقہ ان کے ہاں شروع ہوا تھا، جسے ہم اردو زبان میں بارات کہتے ہیں۔ تو یہ تو ان کے ہاں پایا گیا، اور ہم انہی کا کلمہ پڑھتے ہیں کیا؟ انہی کے طریقے کے مطابق ہماری زندگی گزرتی ہے کیا؟ سوچو اور سمجھو اس بات کو، اسلام کا دعویٰ کرنے والے مسلمانوں، نبی کی امت میں خود کو شمار کرنے کا دعویٰ کرنے والے انسانوں، زندگی ہماری کس رخ پر جا رہی ہے؟ ہماری زندگی کس منہج زندگی پر گزر رہی ہے؟ کبھی سوچو آپ، بارات کا یہ غیر شرعی تصور ہندو مت میں پایا جاتا ہے، مسلمانوں کے دین میں نہیں پایا جاتا۔ اب اگر ہم بارات لاتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ نبی کی سنت ہمارے لیے کافی ہے کیا؟ ہم سمجھتے ہیں کہ نبی کا اسوہ ہمارے نجات کے لیے کافی ہے؟ نہیں، اگر سمجھتے تو کیوں یہ طریقہ اپناتے؟ اور پھر لڑکی کی شادی میں جو دعوتیں دی جاتی ہیں، خاندان، قبیلہ، رشتہ دار اور پورے گاؤں کو جو جمع کر کے لڑکی کے باپ کو جو زیر بار کیا جاتا ہے اور اسے دعوت کھلانے اور اس کا انتظام کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے، یہ کہاں کی دعوت ہے؟ کس نے اس کی ابتدا کیا؟ کس نے اس کی تعلیم دیا؟ کہاں سے بات پیدا ہوئی؟ آپ پوچھو اہل علم سے، سوال کرو۔ آپ بہت پوچھتے ہو ملزا اور فیدن کی بغیر نماز ہوگی کہ نہیں، کبھی یہ بھی پوچھو کہ بارات کے بغیر نکاح ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، کبھی یہ بھی پوچھو کہ بارات کا شریعت میں کیا حکم ہے، بارات جانے کا کیا حکم ہے، بارات لانے کا کیا حکم ہے، کبھی یہ بھی پوچھو۔ وہ بھی دین ہے میرے دوستو، وہ بھی نبی کا طریقہ ہے میرے دوستو۔ اور پھر اس کے بعد یہ سارے کام کہاں سے نقل ہو کر کے آئے؟ ہندو مت سے۔ اور ہمارے یہاں ہمارا مولوی کہتا ہے جانے دو کوئی بات نہیں، ساری دنیا کر رہی ہے، پورا سماج کر رہا ہے۔ یار عجیب حیرت کی بات ہے، ابھی تک آپ یہ طے نہیں کر سکے کہ آپ سماج کے غلام ہو یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے غلام، کس کا دم بھرتے ہو آپ؟ رسم و رواج کے بندے ہو یا نبی کی سنت پر عمل کرنے کے لیے سچے مومن ہو؟ کیا ہوا؟ آپ طے کر لو، آپ فیصلہ کر لو اپنے ضمیر سے کہ رسم و رواج جو نبی کی سنتوں کو پامال کر دے، ہمارا معاشرتی طریقہ جو نبی کی سنت
اور میں یہ بات آپ سے اس لیے عرض کر رہا ہوں، یہ سب کے سب نبی کی سنت ترکیہ میں داخل ہے. نبی نے اس کو ترک کر دیا، اس لیے اس کا ترک کرنا ہمارے لیے سنت ہے اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے بدعت ہے. نبی نے شادی کی، بارات نہیں لائے. نبی نے شادی کی، لڑکی کی طرف سے کوئی دعوت نہیں کی گئی. اس کا مطلب کہ ایسا کرنا نبی کے طریقے کی مخالفت کرنا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ جائز نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد شادی کے بعد نکاح پڑھایا جاتا ہے. نکاح پڑھانا ایک سنت کا عمل ہے، شرعی طریقے کے مطابق نکاح پڑھایا جاتا ہے. لیکن نکاح پڑھانے کے بعد مٹھائی تقسیم کی جاتی ہے، چھہارا تقسیم کیا جاتا ہے. تقسیم نہیں کیا جاتا، اس کو لٹایا جاتا ہے. لوٹو لو اور کہا جاتا ہے کہ یہ سنت ہے. کس کی سنت ہے؟ کس کا طریقہ ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غیر انسانی طریقہ سکھایا ہے کہ چند شیرینی کے چند ٹکڑے پھینک کر مسلمانوں کو آپس میں گتھا کر دو؟ نبی نے یہ تعلیم دیا ہے، نبی کا یہ طریقہ ہے. ظاہر ہے کہ یہ بات غلط ہے. اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ فاطمہ کی جب نکاح ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھہارے کھلائے تھے سب کو. جھوٹ ہے یہ جھوٹ ہے. اس سلسلے میں نے دیکھا کہ شوکانی نے الفوائد المجموعہ میں، اسی طرح طاہر پٹنی نے تذکرۃ الموضوعات میں بعض روایتیں ذکر کیا ہے نکاح کے بعد مٹھائی بانٹنے اور اس کو لٹانے کے بارے میں. لیکن وہ جھوٹی روایتیں ہیں، کذابین اور جھوٹے لوگوں کی بیان کرنا بات ہے. تو کیا ہمارا دین اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ جھوٹوں کی بات پر قائم ہونے لگے گا؟ اور پھر اس کے بعد جہیز کا نمبر آتا ہے. یہ سب سے بڑا شیطان جس نے میری بیٹیوں اور بہنوں کو اپنی جوانی کی عمر کو اپنے باپ کی دہلیز پر حسرتیں ملک کر کے گزارنے پر مجبور کر دیا ہے، یہ وہ ایسا خطرناک زہر ہے جس نے سماج کے سربراہوں کا انسانوں کی عقلوں کو معاف کر دیا ہے، جس نے نوجوانوں کو ذہن کو مفلوج کر دیا ہے. میرے سماج کی میری بیٹیاں اور بہنیں جوانی کے دن تڑپ کر اپنے ماں باپ کے گھر میں گزارنے پر مجبور ہو جاتی ہے، کیونکہ آسانی کے ساتھ ان کو ڈر نہیں ملتا، آسانی کے ساتھ ان کو شوہر نہیں ملتا، شادی نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ ماں باپ کو اللہ تعالیٰ نے طاقت نہیں دیا ہے، جہیز جمع کرنے کی استطاعت اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا ہے. اور اس کے بعد ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ جہیز لینا اور دینا جائز ہے. بھائی صاحب، کوئی اگر کسی کو ہدیہ دے تو آپ کیسے منع کر سکتے ہو؟ اتنا بڑا فراڈ اور اتنا بڑا جھوٹ بولا جاتا ہے. اگر کوئی کسی کو ہدیہ دے تو آپ کیسے منع کر سکتے ہو؟ اور جھوٹ دوسرا یہ بولتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کو جہیز میں تکیہ، چھاگل اور فلاں فلاں چیز دیا. یہ بھی جھوٹ ہے. یہ سب کا سب جھوٹ ہے. میرے نبی کے دین میں یہ زیادتی نہیں پائی جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 4 بیٹیوں کی شادی کیا تھا، صرف فاطمہ کی شادی نہیں کیا تھا. ایک کو دینا اور باقی بیٹیوں کو محروم کر دینا نبی کے عدل کے مطابق ہے؟ عقل مندوں، نبی کے تقاضائے عدل کے موافق ہے؟ دنیا کے دانش مندوں، یا تم چاہے نہ چاہے میرے نبی پر ظلم کی تہمت لگاتے ہو کہ نبی نے ایک بیٹی کو دیا اور باقی ساری بیٹیوں کو نبی نے محروم کر دیا؟ الحمد للہ. اور پھر تحفہ اور ہدیہ سال کے 12 مہینے دینے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. تحادو تحابو، آپس میں دوسرے کو ہدیہ دو، محبت بڑھے گی. لیکن یہ کون سا ہدیہ ہے جو زندگی میں ایک مرتبہ گھر بیچ کر، کھیت بیچ کر، قرض لا کر اور حرام طریقے سے جمع کر کے آپ کو ہدیہ دیا جاتا ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ ہدیہ دینے کا مطلب 2 دلوں کا ملن ہے، محبت اور الفت کی بات ہے، لگاؤ کی بات ہے اور ہمواری کی بات ہے. یہ کون سی الفت اور محبت ہے کہ آپ گئے قرض لینے کے لیے، آپ گئے سود لینے کے لیے، آپ گئے اپنی جائیداد گروی رکھنے کے لیے، آپ گئے اپنی زمین بیچنے کے لیے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہدیہ دینا ہے داماد اور سبزی صاحب. معقول بات لگ رہی ہے آپ کو؟ یہ دھوکہ دینا نہیں ہو اللہ تعالیٰ کو. اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی بات نہیں ہے یہ. ارے بھائی، ہدیہ آپ دو شوق سے، لیکن زندگی میں اس کے بعد آپ کو کبھی توفیق نہیں ہوتی ہدیہ دینے کی. زندگی گزر جاتی ہے، اس کے بعد آپ کو آپ کی بیٹی یاد نہیں آتی. اور پھر بیٹی کا جو شرعی حق ہے، بیٹی کا آپ کی جائیداد میں جو حصہ ہے، اس کو ہڑپ کر جاتے ہو بڑے ٹھنڈے پیٹ کے ساتھ. اس کا جواب کون دے گا؟ یہ بھی کسی کی تہذیب اور کسی کا دین اور کسی کی تعلیم ہے دنیا میں. نبی نے، اللہ نے بیٹیوں کو بیٹوں کے ساتھ
آدھے حصے کا وارث بنایا ہے. اگر 2 حصہ بیٹوں کو تو 1 حصہ بیٹی کو بطور وراثت ملنا چاہیے. اگر بیٹے کو 100 روپیہ مل رہا ہے تو بیٹی 50 روپے کی حقدار ہے. اس کے بارے میں اللہ سے سوال ہوگا تو آپ کیا جواب دو گے؟ کیوں بیٹیوں کے بارے میں یہ غلط تغافل برتتے ہو؟ اس لیے کہ جہیز دیتے ہو. جو ہندوؤں کا طریقہ ہے اس کے مطابق تم ان لوگوں کو ڈھیر ساری جائیداد دینے کی کوشش کرتے ہو. نہیں، اگر بیٹی کے جہیز اور شادی پر آپ یہ خرچ کرتے ہو تو بیٹے کی تربیت اور تعلیم میں آپ اس سے زیادہ خرچ کرتے ہو. بیٹوں کے اوپر اس سے زیادہ پیسہ آپ خرچ کرتے ہو. پھر آپ کو احساس نہیں ہوتا کہ بیٹے کا حساب ختم ہو گیا، اس کو وراثت نہیں ملنی چاہیے. بیٹی کے بارے میں دو رخا پن چھوڑ دو، اسے باز آ جاؤ اس سے. اللہ رب العالمین کی یہ حدود ہیں، ان حدود کو تمام کرنے سے بچاؤ اپنے آپ کو. اس لیے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں میرے دوستوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے. اس لیے اس اسوہ حسنہ میں جو چیز موجود ہے اس کو برتنے کی کوشش کرو، اور جو اس میں نہیں ہے اس کو چھوڑنے کی کوشش کرو کہ یہ سنت ترکیہ کا تقاضا ہے. نبی نے جس عمل کو نہیں کیا اس عمل سے کرنے سے اپنے آپ کو روکو، کیونکہ یہ دوسروں کا طریقہ ہے، یہ دوسروں کا انداز اور دوسروں کا عمل ہے. ایک مسلمان کو یہ بات ذہن نہیں بیٹی. اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان میں سے بہترین باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اقول لكم ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم.